بیٹا تھا اور مروان کا پوتا ہے، لیکن یہ کبھی بادشاہ نہیں بنتا، یہ ہمیشہ جو ہے نا سپہ سالار مقرر ہوا تھا، ٹھیک۔ جی سر۔ مسلمہ بن عبد الملک نے سن 97 ہجری میں مسلمہ عبد الملک نے علاقے رضا مٹا ہوا ہے کو فتح کیا، اور 98 ہجری میں ایک رومی سردار القون نامی نے حاضر دربار خلافت ہو کر قسطنطنیہ کی فتح کرنے کی ترغیب دی۔ سلیمان نے اپنے بیٹے داؤد اور اپنے بھائی مسلمہ کو فوج دے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ مسلمہ اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ مسلمہ نے جا کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ جب لشکر اسلام قسطنطنیہ کے قریب پہنچا تو مسلمہ لشکریوں کو حکم دیا تھا کہ ایک ایک مد غلہ ہر شخص اپنے ہمراہ لیتا چلے اور لشکرگاہ میں لے کر جا کر جمع کرے۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے بعد یہ غلہ جمع کیا تو غلہ کی انبار پہاڑوں کی طرح جمع ہو گئے۔ مسلمہ نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ڈال کر فوج والوں کے لیے مکانات مٹی پتھر کے بنوا دیے اور میدانوں میں کھیتی کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ کھیتی پک کر تیار ہو گئی۔ روزانہ اخراجات خورد و نوش کے لیے غلہ لوٹ مار کر زری فراہم کیا جاتا تھا۔ غلہ کی انبار محفوظ تھی، کھیتی پک کر تیار ہو گئی تھی۔ اہل قسطنطنیہ اس عزم اور ہمت اور استقلال کے ساتھ محاصرہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئی۔ سال بھر گزرنے کے بعد انہوں نے کیا کر دیا کہ خفیہ پیغاموں کے ذریعے اس رومی سردار الکون نامی کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس بات کا لالچ دیا کہ اگر مسلمانوں کا محاصرہ اٹھوا دو اور ان کو یہاں سے رخصت کر دو تو ہم آدھا ملک کو تم کو وہ دے دیں گے۔ حالانکہ وہ رومی جو تھا نا وہ مسلمانوں کے ساتھ پہلے مل گیا تھا اور انہی کی وجہ سے انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ وہ بھی کیا تھا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، قسطنطنیہ پر جو مسلمانوں نے حملہ کیا ہے نا، یہ پہلے ایک حملہ ہوا تھا امیر معاویہ کے دور میں ہوا تھا، لیکن وہ بھی چونکہ بعد میں ناکام رہا۔ دوسرا حملہ جو تھا نا وہ ہوا تھا یہ سلیمان بن عبد الملک کی دور میں، یہ بھی ناکام ہوا۔ تیسرا حملہ جو ہے نا وہ ہوا تھا قسطنطنیہ پر سلطان محمد الفاتح کے دور میں، خلافت عثمانیہ کے ایک بادشاہ تھا۔ اسی نے پھر اس قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، جس کو آج کل کیا کہا جاتا ہے، استنبول کہا جاتا ہے، جو کہ ترکی کا حصہ ہے۔ یہ 3 دفعہ اس پر حملے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو پھر کیا ہوا کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آدھا ملک ہم آپ کو دے دیں گے۔ القون اس پر رضامند ہو گیا۔ اس نے مسلمہ کو مشورہ دیا کہ اگر تم اپنے غلہ کے انبار اور کھیتوں کو آگ لگا دو گے تو رومی لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب مسلمان سخت اور فیصلہ کن حملہ کرنے پر مستعد یعنی تیار ہو گئے ہیں، لہذا امید ہے کہ وہ فوراً شہر آپ کو سپرد کر دے اور بغیر لوٹے ہوئی بآسانی شہر پر قبضہ ہو سکے۔ مسلمہ رومی سردار کی ایک چکمے میں آ گیا، اس دھوکے میں آ گیا، حالانکہ اس سے پیشتر رومی مسلمہ کے پاس یہ پیغام بھیج چکے تھے کہ ہم سے فی کس ایک اشرفی کے حساب سے جزیہ لے لو اور محاصرہ اٹھا کر چلے جاؤ، لیکن مسلمہ ان کی یہ درخواست کو رد کر چکا تھا۔ چند روز اور محاصرہ جاری رہتا تو قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں کوئی شک و باقی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ابھی منظور نہیں تھا کہ مسلمان قسطنطنیہ پر قابض و متصرف ہو۔ چنانچہ مسلمہ نے غلہ کی انباروں اور کھیتوں میں آگ لگوا دی۔ اس احمقانہ فعل کا اثر یہ ہوا کہ رومی بہت خوش ہوئے اور مدافعت پر دلیر ہو گئے۔ مسلمانوں کو غلہ کی تکلیف ہونے لگی۔ ادھر القون جو رومی تھا مغا اپنے ہمراہیوں کہ لشکر اسلام سے جدا ہو کر رومیوں میں جا ملا۔ سلیمان بن عبد الملک کو مسلمہ کو روانہ کرنے کے بعد خود مقام وابک میں مقیم تھا۔ اب یہ دیکھو مقام وابک میں پھر یہ سلیمان بیمار بھی پڑ گیا اور مقام وابک میں یہ پھر وفات بھی پا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہیں سے ہر قسم کی امداد مسلمہ کو پہنچا رہا تھا۔ ادھر کھیتی اور غلہ کو جلا دیا گیا، ادھر موسم سرما کے آ جانے کی وجہ سے سلیمان سامان رسد وغیرہ کی امداد مسلمہ تک نہ پہنچا، برف باری ہو رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر اسلام کو فاقے ہونے لگے اور بھوک کی وجہ سے لوگ مرنے شروع ہوئے، کیونکہ اب ارد گرد کے علاقے سے بھی غلہ لوٹ مار کے ذریعے حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر کیسر کے سردار برجان نامی جو شہر سقالیہ کا گورنر تھا، ایک فوج عظیم کے ساتھ لشکر اسلام پر حملہ کیا۔ مسلمہ نے اس کا مقابلہ کر کے شکست دی اور شہر سقالیہ کو فتح کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس عرصہ میں خبر پہنچی کہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی تھی یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سلیمان بن عبد الملک کی اخلاق اور عادات۔ سلیمان بن عبد الملک نہایت فصیح اللسان شخص تھا، عدل و انصاف کا شوقین اور جہاد کا حریص تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سلیمان نے اپنا وزیر مشیر بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلیمان کی اخلاق اور عادات میں خوبیاں پیدا ہو گئی تھی۔ ظاہری بات ہے جب عمر بن عبدالعزیز جس شخصیت ان کا مشیر ہو۔ عہد بن امیہ میں ایک بری رسم جاری ہو گئی تھی کہ وہ نماز عموماً دیر کر کے آخر وقت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے اس رسم کو مٹا کر نماز اول وقت میں پڑھنی شروع کی۔
راگ اور گانے سے بھی سلیمان بن عبد الملک کو سخت نفرت تھی، چنانچہ اس نے گانے بجانے کی ممانعت کی۔ سلیمان نہایت خوبصورت اور وجیح شخص تھا،